بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ میں سسرال میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ آپ کی اس حرکت کے بعد وہ اپنی ماں پر چلا رہی تھی اور سمینہ شرم کے مارے زمین میں گرتی جا رہی تھی، کیونکہ دوستو آج جو سچا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک الگ سا واقعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اب تک اس موضوع پر بات چیت نہیں ہوئی یا پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ یقیناً ایسی بہت سی کہانیاں ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی نظر آ جائیں گی، مگر جیسے ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے، ویسے ہی ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز اگر نرالا تھا تو اس کا انجام بھی نرالا ہے۔ دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ کچھ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تو کچھ نے اس سے قدرت کی طرف سے ایک سبق کہا۔ اور آپ بھی اس کہانی کو شروع سے لے کر آخر تک سنیے، سمجھیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ دوستو، یہ کہانی ایک متوسط سے خاندان کے گرد گھومتی ہے، منیر احمد اور اس کی بیوی سمینہ۔ ویسے تو منیر احمد کا تعلق ایک دیہات سے تھا، لیکن جب اس کی زندگی میں سمینہ ہمسفر کے طور پر شامل ہوئی تو دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی شہر کا رخ اختیار کیا، یہ سوچ کر کہ شہر میں روزی کمانے کے مواقع زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آج شادی ہوئی ہے، کل کو اللہ تعالیٰ بچوں کی نعمت سے نوازے گا۔ یہاں گاؤں میں بچوں کے حصول تعلیم کے لیے اکثر لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا ہے، تو اگر شہر میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو کل کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ شہر میں تو ایک سے بڑھ کر ایک اسکول موجود ہے۔ یہی سوچ کر دونوں میاں بیوی نے اس شہر کا رخ کیا۔ باپ کی وراثت سے منیر احمد کو جو تھوڑی بہت زمین ملی تھی، اس نے اسے بیچا اور شہر میں 5 مرلے کا ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا۔ دونوں میاں بیوی اپنے اس نئے مکان کو گھر بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ منیر احمد محنت مزدوری کرتا تھا اور نوکری کی تلاش میں بھی تھا۔ جلد ہی اسے ایک بڑے سپر اسٹور میں سیلز مین کی نوکری مل گئی۔ ویسے بھی منیر محنتی آدمی تھا، محنت سے جی نہیں چراتا تھا اور ایمانداری تو اس میں جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جلد ہی اس کی دونوں خصوصیت مالکان کی نظر میں آ گئی اور منیر کو سیلز ہیڈ بنا دیا گیا۔ تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ شہر آنے کے بعد 1 سال بعد ہی ان کے دن تیزی سے بدلے۔ دونوں میاں بیوی اب شدت سے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو تھے، اللہ انہیں جلد ہی ماں باپ کے عہدے پر فائز کر دے۔ لیکن جانے خدا کے گھر میں کیوں دیر تھی؟ منیر احمد کا تو سارا دن باہر نوکری پر گزر جاتا، جبکہ سمینہ اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر سارا دن اکیلی بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی اور اس کی نظر دروازے کے آس پاس ہی بھٹکتی رہتی۔ جیسے ہی منیر کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ پہلے ہی دروازہ کھول دیا کرتی تھی اور منیر کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جیسے اس گھر میں زندگی نظر آنے لگتی تھی۔ سمینہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی، اس لیے وہ بچے کی کمی کو زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ شوہر دن بھر تھکا ہارا آتا، سمینہ کے دل میں یہ خیال بھی آتا کہ سارا دن شوہر نے گھر سے باہر گزارا ہے، اب اس کے سامنے بار بار ایک بات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سمینہ اپنے اکیلے پن سے گھبرا چکی تھی اور بات کرنے کو تو کوئی دوسرا فرد تھا ہی بھی نہیں، منیر ہی تھا وہ واحد شخص تھا جسے وہ اپنے دل کی ہر بات آسانی سے کہہ لیا کرتی تھی۔ لہٰذا آج بھی اس نے منیر کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ کیوں نہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیں چھٹی والے دن۔ شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کر لینا۔ منیر نے اپنی بیوی کے اداس چہرے پر ایک نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے پگلی، جب دنیا میں پتہ بھی اللہ کے حکم سے ہلتا ہے تو بھلا سوچو ایک جان کہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے دنیا میں آ سکتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، بس اس کے کن کا انتظار کرو۔ سمینہ نے تیزی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو وہ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دونوں میں سے کسی میں کوئی نقص ہو تو ڈاکٹر ہی بتائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور چیک اپ کروائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ منیر ایک بار پھر اسے مسکرا دیا اور کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری تسلی کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس بھی چیک اپ کروا لیں گے۔ میں چھٹی والے دن کسی اچھے سے ڈاکٹر سے ٹائم لے لوں گا۔ جیسے ہی منیر نے حامی بھر لی، سمینہ کے چہرے پر جان سی مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر منیر نے ایسا ہی کیا۔ چھٹی والے دن ایک اچھی گائنیکولوجسٹ سے وقت لیا اور بیوی کو لے کر وہاں جا پہنچا۔ سمینہ نے پہلی بار اس طرح کسی اسپتال کا رخ کیا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر حیران تھی، یہاں کافی رش تھا اور جب اپنی باری
آنے پر سمینہ منیر کے ساتھ اندر پہنچی تو ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کیا دونوں میاں بیوی کے کچھ ٹیسٹ لکھے اور اگلے دن رپورٹ لے کر جب دونوں میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، مبارک ہو بھائی، تم دونوں فزیکلی طور پر بالکل فٹ ہو، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، بس اللہ کے گھر دیر ہے، دعا کرو جب اللہ کے یہاں منظور ہوگی تو وہ ضرور تمہیں دونوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آئے۔ اب سمینہ کے دل میں ایک بوجھ تو ہٹ چکا تھا، یہ پریشانی ختم ہو چکی تھی کہ اس کے وجود میں کوئی نقص باقی نہیں، بس پھر کیا تھا کہ اس نے اللہ کے حضور جیسے گڑ گڑانا شروع کیا۔ 5 وقت کی نمازیں وہ پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن اب اس نے تہجد بھی شروع کر دی۔ منیر اس کی ساری سرگرمیاں دیکھ رہا تھا اور دل میں مسکرا رہا تھا، سمینہ کو تو اللہ کی راضی کر کے دم لے گی۔ اور وہی ہوا، 2 سال مزید گزرے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے سمینہ کے حال پر رحم آ گیا۔ سمینہ امید سے ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اتنے خوش تھے کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور پھر جیسے دونوں انگلیوں پر دن گننے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ کا عرصہ گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ ان کے گھر میں رحمت قدم رکھ چکی تھی۔ منیر کی ایک بار پھر پروموشن ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور اپنے زندگی میں آنے والی اس کامیابی اور اس تبدیلی کو اپنی بیٹی کی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ دونوں بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتے۔ منیر اور سمینہ کی بیٹی لائبہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی تھی۔ بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا تو منیر کو اس وقت اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ جب وہ صرف 20 سال کی تھی، منیر نے سمینہ سے مشورہ کیا اور دونوں میاں بیوی کا تعلق دیہات سے تھا۔ ان کا ذہن شروع سے ہی یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ بچوں کی شادیاں جلد کر دینی چاہیے، اس سے پہلے ان کے ذہن میں کسی اور طرف بھٹکے اور بہکے۔ ان کی شادیاں کر دینی چاہیے۔ اور جب انہیں لائبہ کے لیے اچھا رشتہ ملا تو منیر نے سمینہ نے سوچنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور اپنی بیٹی کی رضامندی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اور یوں ہی دیکھتے کل تک وہ بیٹی جو گلابی فراق پہنی اس گھر میں دوڑی پھر رہی تھی، وہ آج سرخ لہنگے پہنے یہ دہلیز پار کر گئی۔ بیٹی بیاہ کر گھر سے رخصت کیا ہوئی، منیر اور سمینہ تو جیسے بے جان وجود ہو گئے۔ گھر میں ایک دم پھر سے خاموشی چھا گئی۔ منیر اب بھی ویسے ہی اپنے کام پر چلا جایا کرتا اور سمینہ سارا دن اکیلی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکر لگاتی تھی اور ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ اسے رہ کر بیٹی کی یاد اتنی کہ کبھی کبھار تو دل گھبرانے پر فوراً لائبہ کو کال بھی کر لیتی، لیکن کبھی کبھار اپنے دل کو سمجھاتی، خود کو روکتی اور ٹوکتی، اور یوں بیٹیوں کا پیچھا کرنا مناسب نہیں۔ منیر بھی اب اسے اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹی اس کے گھر میں بسنے دو، وہیں دل لگنے دو۔ اگر تم آئے دن اسے یاد کرو گی، اپنے پاس بلایا کرو گی تو اس کا وہاں دل کیسے لگے گا؟ بات تو منیر کی بھی ٹھیک تھی۔ سمینہ اداس ہو رہی تھی، لیکن جب بیٹی آتی تو اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ نظر آتے تھے۔ وہ چہکتی ہوئی ماں کے گلے لگتی تو سمینہ کی ساری اداسی جیسے اڑان چھو ہو جایا کرتی تھی۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ لائبہ کی شادی کو 1.5 سال گزر گیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے سیر کے لیے کہیں روانہ ہو جایا کرتے۔ اسی طرح ایک دن لائبہ اپنے شوہر کے ساتھ ناران کاغان جا رہی تھی۔ جب جاتے ہوئے اماں سے ملنے کے لیے آئے، اماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں کیا بات ہے، آپ کا رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے؟ سمینہ نے کہا، کچھ نہیں، بس ذرا کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے بلڈ پریشر اونچا نیچا ہو، تم فکر نہ کرو، میں چیک اپ کروا لوں گی۔ لائبہ نے اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد شوہر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ 8-10 دن بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو سسرال میں 2-4 دن گزارنے کے بعد اس نے ماں سے ملنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ گھر آئی تو اس نے فوراً ہی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کر بھانپ لیا کہ ماں پریشان ہے۔ شوہر کے سامنے اس نے پوچھنے سے گریز کیا۔ جیسے ہی شوہر چائے پی کر وہاں سے رخصت ہوا تو لائبہ نے فوراً سے سوال کیا، اماں کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ سمینہ نے بیٹی سے نظریں چراتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لائبہ نے بھی ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اماں پہلے آپ جھوٹ بول رہی تھی، آپ کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں، بتا کیوں نہیں دیتی؟ مجھے بتائیں کیوں نہیں رہی آپ؟ سمینہ کے چہرے پر مسکراہٹ سی چھا گئی۔ بیٹی کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ارے ہماری پیاری بیٹی، تم اتنے
दिनों बाद लौट कर आई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जैसे मैं तन्हाई महसूस कर रही हूँ। अब तुम आ गई हो ना, देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। लाइबा ने मुस्कुराकर माँ को गले लगा लिया। समीना ने चाय के बर्तन उठाए और किचन में चली गई। लाइबा कुछ देर बाद आराम करने के लिए माँ के बिस्तर पर लेट गई। उसने तकिया सेट किया और तकिए के नीचे कुछ कागज महसूस हुआ। उसने फौरन कागज निकालकर हाथ में पकड़ा। इतनी देर में समीना भी अंदर दाखिल हुई। बेटी के हाथ में वो कागज देखकर उसके चेहरे के रंग भी उड़ गए। वो बेटी के पास आकर बैठ गई। लाइबा ने ये कागज पर एक नज़र डाली और हैरान नजरों से माँ की तरफ देखा और कहने लगी, ये सब क्या है अम्मा? समीना ने गहरी सांस ली और मध्यम से लहजे में कहने लगी, तुम पूछ रही हो ना कि अम्मा आप किस वजह से परेशान हैं? बस यही वजह है कि बस यही बात बता रही थी और मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। लाइबा ने माँ की बात सुनकर सर पकड़ लिया और कहने लगी, अम्मा आप होश में तो हैं, आप अपनी उम्र देखें और आपके उम्र में इस तरह की हरकतें करने की। समीना फौरन तेजी से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की हरकतों से तुम्हारी क्या मुराद? बेटा, लाइबा तेजी से नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए और इस बच्चे को गिरा दीजिए। समीना कहने लगी, अल्लाह का नाम लो लाइबा, देखो मुझे गुनाहगार करना चाहती हो। लाइबा ने हैरान नज़रों से माँ की तरफ देखा और कहने लगी, अम्मा आप बात को समझने की कोशिश करें, आप नानी बनने की उम्र में आप दोबारा से माँ बनने जा रही हैं और अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? समीना ने सर झुका लिया, जैसे न जाने उसने क्या जुर्म कर डाला। वो मध्यम सी आवाज़ में कहने लगी, बेटा मुझे भी मालूम और नज़ाकत का एहसास है, मुझे भी मामले और नज़ाकत का एहसास है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने कहा वक्त गुजर चुका है और वैसे भी बच्चा गिराना नहीं चाहती, ये गुनाह का काम है। अल्लाह ताला इसे जान को दुनिया में भेजना चाहता है और उसकी राह में रुकावट खड़ी कर दूँ तो मैं अल्लाह के फैसले पर उंगली उठाऊंगी। मैं कौन होती हूँ ये सब करने वाली औरतों? और मैं ये सोचो तुम तो चली गई हो और हम दोनों मियाँ बीवी तो फिर से अकेले रह गए हैं, और अगर अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाज रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हो सकता है अल्लाह तुम्हें बेटा दे दे, तुम्हारे बाप का बाजू बन जाए, हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा बन जाए। लाइबा अब भी परेशान थी। वो बार बार नफ़ी में सर हिलाते हुए माँ की तरफ तेज़ नज़रों से घूरती रही और कहने लगी, आपको बुढ़ापे के सहारे की पड़ी है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ससुराल में जाकर सर को पता चलेगा, मैं उनकी नज़रों में कैसे मिलाऊंगी? क्या बताऊंगी इन्हें कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में दोबारा माँ बनने वाली है? अब समीना की बार में भी सख्त लहजे में बेटी को जवाब दिया और कहने लगी, बस करो लाइबा, माना कि ये बात मायूब समझी जाती है, लेकिन ये गुनाह नहीं, नाजायज़ नहीं। समीना अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से बाहर चली गई। लाइबा ने अपने सर दोनों हाथों में थाम लिया और अपनी माँ के पास रहने के लिए आई थी, मगर शाम को ही इस शौहर को फ़ोन करके बुला लिया और अपने घर वापस चली गई। माँ ने फ़ोन पर बातचीत करना बंद कर दी, माँ का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और माँ से नाराज़ थी। समीना ने सारी सूरत-ए-हाल मुनीर के सामने रखी। मुनीर उसका हाथ थामा और कहने लगा, उसकी नाराज़गी भी जायज़ है, क्या करें, हमारे माशरे ने ही कुछ असूल और कानून बना रखे हैं। उन उसूलों में से भी एक उसूल है कि औलाद जवान हो जाए तो माँ का हामला होना जैसे गुनाह बन जाता है। समीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ देखिए तो ज़रा, और माशरे में इतने गुनाह के काम हैं जिन पर जितने जान बूझते हैं भी कोई उंगली नहीं उठाता और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इस मामले में अपनी ही औलाद इंसान के ख़िलाफ़ हो जाती है। मुनीर ने बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह ताला के साथ यकीन रखो, अल्लाह ताला इस वजूद को दुनिया में भेजना चाहता है और फिर मैं और तुम इस ज़माने की मुखालफत और कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने मुँह से कुफ्र या कलिमात अदा नहीं करें के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में गुनाहगार ज़रूर बन जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताऊं कि अब भी ये रिएक्शन तुम्हारी अपनी बेटी की तरफ से आया है, इस तरह तेज़ रद्द अमल देखना पड़ सकता है दामाद की तरफ से, बेटी के ससुराल वालों की तरफ से, महल्लेदार और दोस्तों अहबाब सबकी तरफ से। हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, उसके लिए वक्त से पहले ख़ुद को तैयार कर लो। समीना ने आंखों में आंसू भरकर एक दफ़ा फिर बेबसी से अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इन सब में कोई ये नहीं सोचेगा कि हम तन्हा थे। अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमारी
گود بھر دی تو یہ اچھی بات ہے۔ بیوی کی بات سن کر منیر کے چہرے پر اداسی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ہماری تنہائی کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی ہمارے اکیلے پن کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی ہمارے بڑھاپے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ سب کی نظر ہمارا یہ عمل جرم کہلائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ 9 ماہ بعد سمینا نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ لوگوں کی تو جیسے زبانیں کھل گئیں، جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ کہا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی زبانوں سے، ان کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ کسی کے سینے میں نشتر کی طرح پیوست ہو رہے ہیں، کسی کے دل میں، کسی کو روح کو زخمی کر رہے ہیں۔ سمینا اور منیر کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ تھی کہ ان کی اپنی بیٹی، ان کی لاڈلی، ان کی جان سے پیاری بیٹی بھی اسی ہجوم کے ساتھ کھڑی تھی جو منیر اور سمینا پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ سمینا کا بیٹا 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ پہل لائبہ تو منہ بنا رکھی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ماں باپ کے گھر آنے لگی تھی۔ ماں باپ اور بیٹی کے درمیان کھڑی یہ دیوار اب دھیرے دھیرے گرنے لگی تھی۔ لائبہ اب ماں کے ساتھ بات چیت بھی کرنے لگی تھی، لیکن اب وہ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں تھی۔ لیکن پھر سب کی زندگی میں ایک موڑ آیا، ایک ایسا موڑ جس نے ہر ایک کی زندگی کا رخ بدل دیا، خاص طور پر لائبہ کی زندگی کا۔ ہوا کچھ یوں کہ سمینا کے بیٹے کو چند دن سے بخار ہو رہا تھا۔ ایک دن سمینا نے منیر سے کہا، آج شام کو تم گھر جلدی آ جانا تاکہ ہم بچے کو اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا لیں۔ منیر نے کہا ٹھیک ہے، تم 4 بجے سے پہلے تیار رہنا، آ جاؤں گا، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ سمینا تیار بیٹھی تھی، بچے کو گود میں لیے منیر کا انتظار کر رہی تھی۔ منیر آیا، دونوں میاں بیوی نے رکشہ لیا، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا۔ واپس آ رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرالر نے رکشے کو ٹکر ماری اور رکشہ بری طرح ٹرالر کے نیچے گھس گیا۔ دونوں میاں بیوی موقع پر بھی جہاں بھاگ ہو گئے اور بچہ معجزاتی طور پر سمینا کے ہاتھ سے نکل گیا اور سڑک پر پھسلتا ہوا دور جا گرا۔ لوگوں نے فوراً بچے کو اٹھایا، کسی نے ایمبولینس کو فون کر دیا، کسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ فوراً موقع پر ایمبولینس پہنچ گئی، دونوں میاں بیوی کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے موقع پر ملنے والی چیزیں اپنی تحویل میں لیں، فون سے نمبر نکال کر گھر والوں کو اطلاع دی۔ لائبہ اور اس کا شوہر پہنچ گئے اور سامنے ایک دردناک منظر ان کا منتظر تھا۔ لائبہ کے ماں باپ دونوں ہی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ اب وہی گھر کا صحن جہاں کبھی لائبہ پیچھے پیچھے اس کے ماں باپ بھاگا کرتے تھے، آج وہ دونوں خاموشی سے سفید چادر اوڑھے لیٹے تھے اور لائبہ اپنے ماں باپ کے سرانے خاموش بیٹھی تھی، وہ 6 ماہ کا بچہ گود میں لیے آنسو بہا رہی تھی۔ شام تک دونوں میاں بیوی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ماں باپ کے گھر میں چند دن گزارنے کے بعد بالآخر لائبہ اس گھر کو بھی تالا لگا گئے اپنے 6 ماہ کے بھائی کو لے کر واپسی اپنے سسرال چلی گئی۔ آج اس واقعے کو گزرے 10 سال ہو چکے ہیں۔ لائبہ کا وہ بھائی 10 سال کا ہو چکا ہے۔ لائبہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، لیکن وہ لڑکا نہیں جانتا کہ وہ لائبہ کا بیٹا ہے، کیونکہ لائبہ اسے ماں بن کر پال رہی ہے۔ وہی بچہ جس کی دنیا میں آمد پر لائبہ نے سب سے زیادہ وبیلا مچایا، آج وہی لائبہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، لائبہ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ دوستو، اس طرح کی سبق آموز کہانی اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔